मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद बेटा दोनों जलील अमेरिका इस्राइल बाप बेटा दोनों जलील अमेरिका इस्राइल फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल एक ऐसे कैंसर का फोड़ा है, जब तक उसका ऑपरेशन न किया जाए तब तक ये नाबूद और ख़त्म नहीं होगा। आपको मालूम है कि इस एक हफ़्ते के अंदर इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दस, अर्ज़ अनबिया फ़लस्तीन के अंदर कितने मुसलमानों को, कितने बच्चों को शहीद किया और घरों को मिस्मार किया। अब इंशाअल्लाह बेफरमुदाए रहबर इनकलाब इसराइल आइंदा 25 साल नहीं देखेगा, इसकी नाबूदी करीब है। तो लिज़ा अभी हमारे फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो लिज़ा हमारा हद अक़ल कम तरीन जो फ़रीज़ा है वो इस ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना है। तो मेरे मोहतरम मोमिनीन, इंशाअल्लाह इस आने वाले बाद अज़ नमाज जुम्आ बेहुक्म सुप्रीम लीडर आगाए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़िदा हुसैन मुज़ाहिरी भरपूर तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ एहतिजाज होगा। इसलिए तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه خپلې خبرې وکړي. د مدرسه جعفری مدیر پرنسپل پیدا حسین مظاهری حکم په مطابق، هغه اپیل په مطابق مدرسه جعفری علما او طالبان او ورسره ټول قوم ته داسې عرض دی چې راتلونکي جمعه تقریبا 21 مئی باندې رسي، دي کې بعد جمعه المنځنه بعد ټول قوم ته، اهل اسلام ته ایمو اپیل دی چې هغه داسې جوش و جذبې سره راوځه ورچینه. یقینا تاسو کسوئ چې څو ورځو نه فلسطین کې بېګناه مسلمانانو بچیو بلکې خواتین باندې رحم نه وکړو، انتهایی ظلم انتها وشوه. ماسې لګیا دی کېږي ده هلته ښځو پر یاد وکړو چې کسه که یمو اواز چا اوچات نه کړو، که موږ چا همدردي ونه کړه، ورځې د قیامت به محمد مصطفی ته موږ شکایت کوو. کم از کم یمو دا حق جوړیږي چې هغه یمو مسلمانان وروڼه دي چې موږ هغوی سره همدردۍ اظهار وکړو، هغوی په حمایت کې مو داسې भरपूर احتجاج وکړو چې هغه د قرمي تاریخ کې یو مضبوط احتجاج وي. زه ټول اهل کرم ته سوال کوم، عرض کوم چې هغه د راتلونکي جمعې 21 مئی باندې جمعې نه وروسته خپلو کاروبار دکانداري تقریبا یوې 2 غنټو دپاره بند کړي. ویلې چې هغوی مو باندې حق دی، هغه مسلمانان دي، هغوی ته ډېر تکلیف دی، ډېر شاده وشو. کم از کم دا مو ورسه وکړو چې مو ملي څه نور وخت نه رسېږي، دا که 2-5 غنټې مو خپل روزګار بند کړو، هغوی سره اظهار وکړو، نو دا به مو دپاره انشاءالله ورځې د قیامت ته په کار وشي. دغې دنیا کې به یو پریشر وي، یو دنیا ته ښیو چې کسه ظلم کیږي. اسرائیل اد نه زیات ظلم شروع کړی دی. هله مې اسلام دپاره په کار دی، شرم په کار دی، حیا په کار دی چې ویلې د سترګې په پټې کړي دي. بیر انعام مسلمانۍ نه به څه جوړ شي، کم از کم کوم حق جوړیږي، هغه دپاره زه سوال کوم ټول قوم ته چې داسې भरपूर اوځه، داسې भरपूर اوځه چې دنیا ته وښیه چې موږ د ظلم خلاف وسایو تا قیامت ورځې پورې. چېرته ظلم کیږي هغه مخالفات کې به موږ ووځو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الملک یفقه مع الکفر ولا یفقه مع ظلم. مختصر دا چې مو پیغمبر هم دا کول دی چې ملک پتې کېږي کفر سره لیکن ظلم سره نشي پتې کېدای.
ټوله دنیا عالم انسانیت د کسي چې نن سبا فلسطین باندې کوم حالات روان دی 2014 نه وروسته نن چې کوم 2021 کې ټول نه بدترینه بمباري شوي دی هغه 2021 کې 2014 کې وه بیا 2021 کې نو مختصر دا څه دا ظلم دی ټول نه بدترین ظلم مو باندې هم واجب دی چې د هغوی اواز دپاره اواز اوچات کړو لبیک وایو نو دې وجې نه مختصر دا پیغام ورکوو چې ټول کورمې جنسۍ خو مسلمان شیعه دي که سنیان دي ټولو دپاره په کار دی جمعې ورځې د هغه صاحب د حکم په مطابق هغه سیستاني وکیل هغه مظاهري حکم په مطابق ټول راوځوي انشاءالله شرکت وکړو دغه ظلم کې چې د دوی کوم ظلم کوي په کار دی دې نه مو بهر وځو خلکو ته وایو وښیو چې که نوری مو څه وس نه رسېږي د سړکو ته راوتی شو مظاهره کوی شو تعین کې هغوی سره څه نه څه دغه کوم هغوی مظلومین دي مظلومینو سره مو شریک شو وما علینا الا البلاغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے روشنی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان اے ایمان والو یہود نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھے یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ خود آپس میں بعض کے ساتھ دوست ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی ریاکاری مفاد پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے لہٰذا قرآن کے اس اصول کے روشنی میں مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے یہود و نصارہ کے سازشوں کے شکار نہیں ہونا چاہیے اور مظلوم فلسطینیوں کے فریاد پر ان کے آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے کم سے کم ہم جہاد میں جا کر ان کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو سکے مالی مدد اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم سب ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اور یہ ظالم اسرائیل نامشروع ایک امریکہ کے نامشروع ولد نامشروع جو بتعبیر بزرگان دین ایک نامشروع بیٹا ہے اس کے خلاف اس کے ظلم و بربریت کے خلاف کم سے کم ہم آواز بلند کر سکتے ہیں لہٰذا ہم پارچنار کے پیش نماز آغائے مظاہر حجت الاسلام آغائے مظاہر صاحب کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے جمعہ کے دن بھرپور احتجاج کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور پارچنار کے غیور مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ جمعہ کے دن سب گھروں سے نکل کر احتجاج میں بھرپور شرکت کرے اور دنیا کے ظالموں کو یہ سمجھائے کہ مسلمان سب آپس میں متحد ہیں ہم ظلم کے خلاف ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالمین کے ظلم کے خلاف ہم اسلامی دستور کے مطابق آواز بلند کرتے ہیں والسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فلسطین میں ہونے والی اس ظلم اور بربریت کے حوالے سے میں سارے مسلمانوں کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتا ہوں اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور رہبر معظم نے بھی متعدد بار فرمایا ہے کہ اسرائیل فقط زبان زور ہی سمجھتا ہے تو لہٰذا یہ ایک ایسا نامشروع ملک ہے جس کی بنیاد نامشروع رکھی گئی اور اس کا وجود بھی آج تک نامشروع طور و طریقے پہ جو ہے جاری اور ساری ہے تو ہم جو کہ مسلمان خصوصاً ہم شیعیان حیدر کرار جو کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور مظلوم کی حمایت کو ہم اپنے لیے ایک شیوا سمجھتے ہیں ہم اپنا ایک خصیصہ سمجھتے ہیں اور کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا کو اپنے لیے ایک ہم افتخار اور اپنے اصولوں میں سے ایک مہم ترین اصل سمجھتے ہیں تو لہٰذا اس اصل کے بل بوتے پہ اس کے بنیاد پہ کم ترین ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت یہ ہے کہ کم از کم ہم عملی میدان میں وہاں جا کے اگر ہم ان کی حمایت نہ کر سکیں تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہم آواز اٹھائیں اور روڈوں پہ آ جائیں باہر نکلیں اور ان کے اوپر ہونے والی یقیناً تاریخ میں فلسطینیوں کے اوپر جو ہونے والے مظالم جو ہے اپنی مثال آپ رکھتے ہیں کیونکہ ان مظلوموں کو جو ہے چاروں طرف سے محاصرے میں رکھا گیا ہے اور ہر طریقے کا جو ہے آنا جانا اور راستے ان کے اوپر بند کیا گیا ہے
اور اس سے بھی اسرائیل سے بھی بڑھ کے ظلم میرے خیال میں آج کل جو ہے مسلمان ممالک کے جو حکمرانوں کی خاموشی، ان کی خیانت، ان کی خباثت اور ان کی منافقت ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کے خون کے ساتھ انہوں نے ہولی کھیلے ہیں، اور آج تک انہوں نے جو خیانتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے اکثر مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے کی ہے، یہ باعث شرمندگی ہے ساری ملتوں کے لیے۔ ہم مسلمان ملت ہمارے حکمرانوں کی ان خباثت پر، ان منافقت پر ہم شرمندہ ہے۔ واقعاً ہمارے حکمرانوں کی خباثت اور منافقت نہ ہوتی تو مسلمان ممالک جو ہے کب سے فلسطین کی آزادی کو دیکھ چکے ہوتے اور فلسطین آزاد ہوتی۔ تو لیکن آج اس دفعہ بھی جو اسرائیل نے اتنی ظلم اور بربریت کا پہاڑ جو ہے ان مظلوموں کے اوپر جو ہے توڑ رہا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے مرکزی پیش نماز آگئے ہمارے استاد محترم فدا حسین مظاہری صاحب کی اپیل پر اور ان کے ہمارے قوم کے لیے اور عمائدین کے لیے، مشران کے لیے جو انہوں نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، یہ کم ترین فریضہ ہے کہ ہم آئے میدان میں اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہم آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں، جس طرح رہبر معظم نے بھی ہمیں بشارت دی ہے، اور یہ ہمارے منابع اسلامی میں بھی یہ بشارت موجود ہے کہ ظالم کبھی بھی دوام پیدا نہیں کر سکتا اور اس کا وجود کبھی بھی باقی نہیں رہتا۔ انشاءاللہ اس کی زوال ہوگی اور اس کی نابودی کا وہ روز اور وہ دین انقلاب عنقریب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل قاسم سلیمانی کا نائب تھا جناب اسماعیل قانی، ارض مقدس جا کر انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے فلسطین کے بھائیوں کو کہ آئندہ کے لیے ہم یوم القدس نہیں منائیں گے، ہمیں یوم القدس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اشارہ کرتا ہے جناب کہ انشاءاللہ العزیز القدس آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا اور اسرائیل کو نابود ہونا پڑے گا۔ بفرمودہ امام خمینی بھی اگر تمام مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پر ڈال دے تو وہ بہہ جائے گا، اس پانی کا سیلاب آئے گا، اس سیلاب وہ بہہ جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب کہ مسلمان متحد نہیں ہے۔ عرب کے وہ شیوخ تلواروں سے ناچنے میں مشہور ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم سب کو آواز لبیک کہنا چاہیے۔ امام جمعہ والجماعت آغا فدا حسین مظاہری کے ارشاد کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بعد از نماز جمعہ ریلی ہوگی۔ تمام مومنین پارچنار کرم ایجنسی کے مومنین سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اس ریلی میں شرکت کر کے اپنے آپ کو فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہم بستگی کا اظہار کریں گے۔ والسلام علیکم۔